السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کہتے ہیں مرد حسن پرست ہوتے ہیں، مگر آپ ہی بتائیں کیا یہ اصول درست ہے؟ اگر درست ہے تو ہر لڑکے کے لیے اس کی ماں اور بہنیں چاند جیسی دلہن کیوں ڈھونڈتی ہیں؟ تو جناب، حسن پرست صرف مرد نہیں ہوتا، عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اور سچ ہی تو ہے، پہلی نظر تو کسی بھی انسان کے حسن پر ہی جاتی ہے، سیرت تو بہت بعد میں دکھتی ہے۔ لوگ صورت پر ہی فدا ہو جایا کرتے ہیں، لیکن میری تو جیسے قسمت ہی پھوٹ گئی تھی۔ میں طلحہ احمد میکینیکل انجینئر، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی، انجینئرنگ مکمل ہونے کے بعد ایک بڑی اچھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ بڑی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں، اور اب چونکہ میں بچ گیا تھا سب گھر والوں کو میری شادی کی فکر تھی، اور سب کی متفقہ رائے تھی کہ میرے لیے میری پھپھو زاد رمشا کا رشتہ مانگا جائے۔ ابھی براہ راست ان لوگوں سے رشتے کی بات نہیں کی گئی تھی، شاید گھر والوں کی مرضی کے مطابق میں اس کے رشتے کو ہاں بھی کر دیتا کہ مجھے حیا نظر آ گئی۔ خاندان میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں میں نے اسے دیکھا، وہ بھی میری دور پرے کی رشتہ دار تھی، مگر پچھلے چند سالوں سے میں اپنی پڑھائی اور کریئر بنانے میں کچھ اس برے طریقے سے مصروف رہا تھا کہ کبھی کسی فنکشن یا پارٹی میں جا نہ پایا۔ اس لیے اب جب ایک مدت کے بعد اس شادی میں آیا تو جیسے حیا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ دور سے پڑنے والی ایک نظر میں ہی میں اس پہ فدا ہو گیا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں، گوری رنگت، کاندھوں تک جھولتے اسٹریٹ گولڈن براؤن سے بال، فیشنیبل ڈریس، دوپٹے سے آری، یہ سب دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھنے والی چند لڑکیاں بھی بہت حسین تھیں، مگر حیا کو دیکھ کے مجھے کچھ اور ہی احساس ہوا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ حیا ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے تو یہ کسی طور مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور خوش ہوتا رہتا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر حیا کو حاصل کرنا تھا، چاہے کوئی خوش ہو یا خفا۔ بس اس ایک سوچ کے تحت کہ اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنا میرا حق ہے، میں اس میدان جنگ میں کود پڑا۔ امی سے میں نے کہہ دیا کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا اپنی شادی کا، اب اس کے بارے میں کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سننا چاہتا۔ غضب خدا کا، ماں کے سامنے زبان چلا رہے ہو؟ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اس لڑکی کو دیکھے۔ لیکن امی، آخر اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں میاں، برائیاں تو ہم میں ہیں۔ ہم اس کے فیشنوں کے خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ تمہارا باپ منسٹر نہیں، نہ تم کسی سلطنت کے شہزادے ہو۔ ہمیں اپنے جیسی ہی سادے رکھ رکھاؤ والی لڑکی چاہیے۔ جتنا وہ اکیلی لڑکی اپنے پہ خرچہ کرتی ہے نا، اس میں ہمارے جیسے مڈل کلاس گھرانے 10 افراد پالیا کرتے ہیں۔ ہاں تو امی، اس کا باپ کون سا ملونر ہے؟ ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ ہیں، نوکری پیشہ۔ اور پھر امی جان، وہ بہت خوبصورت بھی تو ہے۔ میں نے جذب کے عالم میں کہتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ اگر تمہارے ابو سن لینا تمہاری باتیں، توبہ ہے آج کل کی اولاد۔ اور ہمارے خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی موجود ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، لیکن سادہ، حیادار اور با کردار، نہ کہ یوں محفلوں میں بن ٹھن کر غیر مردوں کو اپنے حسن کے جلوے دکھائیں۔ اسی لیے تمہیں وہ لڑکیاں بھا نہیں رہی۔ امی نے اپنے آخری الفاظ پہ زور دے کے کہا۔ تو وہ بھی تو ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے نا امی، آپ خواہ ضد کر رہی ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے طلحہ، میں تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ تم صرف اس کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو، ورنہ تم صحیح طور سے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کی عادات و اطوار کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں۔ یہ ظاہری حسن نا بس وقتی سا ہوتا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد ہی اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ اور آج کل تو خوبصورت لگنا کوئی مشکل کام نہیں، سب میک اپ مصنوعی طریقوں کا کمال ہے۔ سنا ہے آنے والے وقتوں میں ہر عورت جوان ہی رہے گی، پر پھر بھی بیٹا، اصل خوبصورتی تو دل کے اندر ہوتی ہے، باطن کی خوبصورتی۔
امی 21ویں صدی کے نوجوان کو سمجھا رہی تھی، مگر باتیں وہی 16ویں صدی والی۔ مجھے نہیں پتا، شادی کروں گا تو حیا سے، اور تم بھی کان کھول کے سن لو صاحبزادے، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف رمشا سے۔ امی جان، میری پیاری امی جان، پلیز، آخر آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ میں اب ان کی منتوں پہ اتر آیا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے خاندان سے لڑکی پسند کی ہے میں نے، اور آپ کی اور پھپھو کی تو ساری زندگی سرد جنگ رہی ہے۔ اب آپ نے رمشا کو میرے لیے پسند کر لیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میں بھی کوئی دل سے اس کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن میرے خاندان میں بھی کوئی ایسی ڈھنگ کی لڑکی تو ہے نہیں۔ اور باقی بیٹا، ہم نے تو لڑکی لانی ہے تمہارا گھر بسانے کے لیے، اسے کوئی سجا سنوار کر شوکیس میں تو نہیں رکھنا۔ چاہے جو بھی ہو امی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور امی، میری دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر ہی یہ کہہ کر کہ تیری بیکار کی باتوں میں نا میری نماز قضا ہو جائے گی، اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لیکن میں نے سوچا تھا اتنی جلدی میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن دفتر میں تھا کہ امی کا فون آیا۔ وہ پھپھو کے ساتھ کسی رشتہ دار کے یہاں افسوس کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے کہا تھا دفتر سے واپسی پہ انہیں پھپھو کے یہاں سے ہی لے لوں۔ اتنی شدید گرمی میں جلتا بھنتا پھپھو کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کتنی بیلیں دے چکا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جب زور زور سے دروازہ بجایا تو رمشا بیگم دروازہ کھول کر دروازے کے بیچوں بیچ بوکھلائی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اندر آنے دیں گی محترمہ؟ ایک دم بوکھلا کے سلام کرتی وہ ایک طرف ہو گئی۔ امی اور مامی تو ابھی تک نہیں آئیں، اس نے اپنی طرف سے مجھے اطلاع دی۔ امی نے مجھے آج شام کو ادھر سے ہی پک کرنے کو کہا تھا۔ دفتر سے جلدی فارغ ہو گیا، سوچا جلدی چلا جاتا ہوں، جلدی لے کے گھر چلا جاؤں گا۔ کمرے میں کولر آن تھا۔ ایک دم اندر داخل ہوتے ہی مجھے بڑا خوشگوار اور ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ دھڑ سے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ بڑے شائستہ اور مہذب انداز میں پوچھا گیا۔ نہیں۔ ٹھنڈا یا چائے؟ نہیں، دوبارہ ٹکا سا جواب دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو ٹرے میں کولڈ ڈرنک اور کچھ فروٹ تھا۔ آپ بیٹھے، میں ابو کو بلا کر لاتی ہوں۔ سادہ لہجہ، نرم آواز۔ رمشا ہمیشہ سے ہی باوقار لڑکی تھی، تمام خاندان کی پسندیدہ ہستی۔ میرے حواس اب کچھ بحال ہو چکے تھے، اس لیے میں نے بلا ارادہ ہی رمشا کی طرف دیکھا۔ صاف شفاف گندمی رنگت، سیاہ کالی آنکھوں پر لمبی گھنی پلکیں، گھگریالے بالوں کی لمبی اور موٹی چوٹی جو اس کے سر پر جمے دوپٹے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ مگر حیا اور رمشا کا کیا مقابلہ، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے ارادے کو مزید پختہ کر لیا۔ اور پھر اسی شام واپسی پر امی سے میری مارکا آرا جنگ ہوئی۔ میں نے انہیں صاف دھمکی دے دی تھی، جب تک وہ حیا کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اور اگلی شام دفتر سے واپسی پر گھر جانے کی بجائے میں اپنے ماموزاد ایاز کے گھر چلا آیا۔ امی کو یہ بھی کہہ دیا تھا اگر میری بات نہ مانی گئی تو گھر کیا شہر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ ماں باپ بہنیں دوڑی دوڑی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ آخر سب کو میری ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی، لیکن امی اور بہنیں مجھے بار بار تنبیہ کر رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، اور میں بھی اپنے ارادوں کا اٹل، ان کی کسی بات میں آنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر خاندان کے بزرگ رشتہ طے کرنے گئے اور وہیں حیا کو میرے نام کی انگوٹھی پہنائے۔ منگنی والے روز ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی، اور پھر منگنی کے بعد وہ میری اپنے سسرال میں پہلی باقاعدہ دعوت تھی۔ تب بھی دور سے ہی میں نے حیا کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ کا تصور ہی اتنا زور آور تھا کہ میں سب کچھ بھلا بیٹھا۔ امی ابو کی محبت، بہنوں کے ارمان، سب کچھ حیا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اور ان سب گزرتے عام سے دنوں میں جو ایک بہت خاص بات ہوئی وہ میرے ماموزاد ایاز اور رمشا کا رشتہ طے ہو جانا تھا۔ نہ صرف رشتہ طے ہوا تھا بلکہ میرے اور حیا سے پہلے ہی ان کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ اور پھر میری شادی کا بھی دن آ گیا۔ وہ گہری نیلی آنکھوں والی، چمکتے سفید رنگ اور گولڈن بالوں والی حیا میرے من کی مراد بن کر میرے آنگن میں آ گئی۔ شروع کے کچھ دن تو میں ہواؤں میں اڑتا رہا، گھومنے پھرنے بھی گئے۔ دعوتوں کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو امی کو فکر ہوئی کہ ایاز اور رمشا کی شادی کی دعوت کر دی جائے۔
میں تو یوں بھی حیا کا ساتھ ملنے کے بعد پرانی سب باتیں بھول چکا تھا۔ جس شام رمشا کی دعوت تھی وہ ہلکے پھلکے میک اپ میچنگ جیولری میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کلپ لگا کر اپنے گھنگریالے بال اس نے کھول رکھے تھے۔ دوپٹہ آج بھی حسب معمول سر پہ جما رکھا تھا، البتہ لمبے بال باہر جھانک رہے تھے۔ حیا بھی اس دن غضب ہڑا رہی تھی۔ دوپٹہ بڑی لاپرواہی سے گلے میں ایک طرف جھول رہا تھا، اور آج ہی یہ پہلا دن تھا جب مجھے سب بزرگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کا یوں لاپرواہی سے گلے میں دوپٹہ لٹکائے پھرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چلو سر پر نہ لے مگر ڈھنگ سے تو اوڑھے، جو چیز چھپانے کی ہے وہ تو چھپائے۔ میں سوچتا ہی رہا، کہہ نہ سکا، خام خواہ شرمندہ ہونے لگا۔ اور پھر رفتہ رفتہ زندگی روٹین پہ آ گئی۔ میں صبح دفتر جاتا تو امی ہی میرے لیے ناشتہ بناتی۔ حیا نے ایک دن بھی اٹھنا اپنی ذمہ داری نہ سمجھا، اور میں امی کے سامنے نظریں جھکا کے رہ جاتا۔ شام کو گھر آتا تو حیا تیار ملتی، آج یہاں جانا ہے تو کل وہاں۔ اور اس دن میں نے حیا کو خود ہی آفس سے فون کر کے کہا تھا کہ تیار رہے، آج ماموں کے گھر چلیں گے۔ کتنے دن ہو گئے ایاز سے ملے ہوئے۔ وہ میرا بچپن کا دوست اور بہترین کزن بھی تھا۔ ہم اکٹھے کھیلے تھے، پھر اسکول کالج پڑھا بھی ساتھ۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں گھر آیا تو حیران رہ گیا، تم تیار نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ ماموں کی طرف جانا ہے۔ میں کیا کرتی طلعت، تم نے اچانک ہی پروگرام بنا لیا۔ آج تو میری کہیں کی تیاری نہیں، لائٹ بھی نہیں ہے، اس نے بڑی سہولت سے کہا تھا۔ تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اتنی تیاری کی ضرورت کیا ہے؟ ماموں کے گھر ہی تو جانا ہے، الماری میں کتنے جوڑے لٹک رہے ہیں، کوئی بھی ایک پہن لو۔ آج پارلر گئی تھی، وہ بھی بند تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک آئی لینس بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اچانک ہی پتہ نہیں چلا، ہاتھ سے گر گیا۔ وہ صوفے کے پاس بیٹھ گئی۔ تو اس کا ماموں کے گھر جانے سے کیا تعلق؟ تعلق ہے نا، بس میں نہیں جا سکتی۔ حیا نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، ایک بار، دو بار، پھر غور سے دیکھا۔ حیا، تمہاری آنکھوں کا رنگ کیسے بدل گیا؟ کیا مطلب؟ حیا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری تو بہت گہری نیلی آنکھیں تھی نا۔ اوہ ہو طلحہ، وہ تو ان دنوں میں کلر لینس لگا رہی تھی اس لیے، ورنہ میری آنکھیں تو ایسی ہی ہیں، ڈارک براؤن، اور میرے سر پہ جیسے کوئی بام گرا۔ اور یہ آج تمہارے چہرے کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پاس بیٹھی حیا کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسکن میری بہت ڈل اور رف ہے۔ سب بہنوں میں سے پتہ نہیں میری اسکن ہی ایسی کیوں ہے۔ میں باقاعدگی سے پارلر نہ جاؤں تو شاید اسکن کی یہ کوالٹی مینٹین ہی نہ رکھ سکوں۔ میک اپ وغیرہ بھی میں تو امپورٹڈ ہی استعمال کرتی ہوں۔ بھائی، ہر لڑکی کو اچھا نظر آنا چاہیے، مرد تو ظاہری خوبصورتی ہی دیکھا کرتے ہیں۔ آج بھی پارلر گئی تھی مگر بند تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ماموں کے گھر کل چلیں گے۔ میں صبح ہی پارلر بھی ہو آؤں گی، لینس بھی لے لوں گی۔ ویسے میرا خیال ہے اب کلر چینج کر لوں، گرین سوٹ کرے گا مجھے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ میری حالت کیا ہو رہی ہے۔ مجھے تو جیسے کسی نے گہری کھائی میں دھکا دے دیا تھا، اور گرا بھی منہ کے بل تھا۔ ایک تو آج لائٹ بھی مصیبت بن گئی ہے۔ حیا نے کوفت سے ہیئر اسٹریٹنر اٹھا کر دیکھا، پھر نیچے رکھ دیا۔ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے چڑ کے گھونسلے جیسے حیا کے بالوں کو دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ طلحہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کرلی ہے میرے بال، مگر مجھے تو سیدھے ہی پسند ہے بھائی، جب ہی اسٹریٹنرز یوز کرتی ہوں۔ ہاں مگر کیا کروں، آج صبح سے لائٹ نہیں، بال بھی اسٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور یہ گولڈن کلر مجھے لگ رہا ہے مجھ پہ زیادہ سوٹ نہیں کر رہا۔ اس دفعہ پارلر جاؤں گی نا تو ڈارک براؤن کلر کروا لوں گی، اچھا لگے گا نا؟ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بڑے لاڈ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں گرد و نواز سے بے خبر تھا۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ حیا انکشاف پہ انکشاف کر رہی تھی، اور دوری کا طلسم ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، گوری رنگت، گولڈن اسٹریٹ بالوں کی جگہ مٹیالی رنگت، ڈل اور رف سکن، چڑیا کے گھونسلے جیسے بال۔ اپنی کم عقلی اور بے بسی پر آج رونے کے ساتھ ساتھ میرا ہنسنے کو بھی دل کر رہا تھا، کیونکہ میرا یہ کاغذ کا پھول جسے میں نے شدت سے چاہا تھا، کچھ وقت میں ہی میں جان گیا تھا کہ اس میں رکھ رکھا ہو اخلاق نام کو نہیں تو چلو ظاہری جگہ چونک تو ہے ہی،
مگر آج اس نقلی حسن کے راز جان کر اپنے بال نوچنے کو دل چاہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش ہم انسان کاغذی پھولوں اور نقلی حسن کی بجائے انسان کی اصل شخصیت اور اس کی اچھائی کو پرکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ کاش دنیا کے کسی ادارے میں ایسی ڈگری بھی ملتی ہو جو مجھ جیسے اندھے کی باطن کی آنکھ کھول دے، ورنہ تو ہر لڑکی حیا کی طرح خوبصورتی کے ایسے ایسے ہتھیار خرید کر ان سے لیس ہو سکتی ہے کہ رمشا بچائی جیسی تو ساری لڑکیاں اس کے سامنے مان پڑ جائیں۔ اور آج پہلی دفعہ یہ سوچ کر میں دل سے شرمندہ ہوا تھا کہ مجھ جیسے جاہل جو بظاہر پڑھے لکھے بن کر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں ریجیکٹ ہو کر کتنی ہی لڑکیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بس پھر ہمارے اسی عمل کے رد عمل میں حیا جیسی لڑکیاں جنم لیتی ہیں جو بازار میں موجود ہر مصنوعی چیز استعمال کر کے اپنے حسن کو دو آتشا کر لیا کرتی ہیں، اور بس پھر کیا مجھ جیسے کتنے ہی عقل کے اندھے اس ظاہری چکا چوند کے دھوکے میں آ جایا کرتے ہیں۔